بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 145 اور اس کی آج تیسری قسط ہے، اور مین جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا احوال اسکندر ذی القرنین کا۔ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتاؤ ذی القرنین کون تھا، اسکندر کون تھا، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں حضور سے۔ تو حضور قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے جواب دیتے ہیں۔ اس کا 2 قسطیں پیش کر چکا ہوں، تیسری قسط اس کی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قصص الانبیاء کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قصہ سورۃ الکہف سے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس کا حصہ ہے، اس کے اندر ہی یہ بیان چل رہا ہے کہ بیان ہے رسول اللہ سے دریافت کرنا کہ اسکندر ذی القرنین کون ہے، یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ مین سبجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے جس کا جواب ہم آپ کے سامنے دیں گے، یعنی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو حضور فرماتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ وی لاگ نمبر 145، تیسری قسط ہے آج اس بیان کی۔ قصص الانبیاء اردو میں ہے یہ کتاب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ فائدہ: حد مشرق میں 2 پہاڑ بلند ہیں، اور درمیان ان دونوں پہاڑوں کے زاہد و حکیم بہت تھے، اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان 2 پہاڑ حائل تھے، اور وہی 2 پہاڑ یاجوج ماجوج کے ملک کے درمیان اٹھکو ہیں، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ پس ذی القرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو وعظ و نصیحت کی اور خداوند قدوس کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہ دونوں نہایت ہی عظیم الشان پہاڑ تھے، جانے کی راہ میں کسی کی طرف نہ تھی۔ جانے کی راہ میں کسی کی طرف نہ تھی، اور اس میں آدمی 2 گرداں کی تعداد بے حد و بے شمار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، اور اس میں آدمی 2 گروہ، ان کی تعداد بے حد و بے شمار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کو قوم یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اور ایک اولاد یاجوج اور ماجوج کی، اور ایک اولاد یاجوج ماجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے، اور دوسرے پہاڑ میں اولاد ماجوج کی رہتی ہے، اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد وہاں رہ گئے، اور نسل ان کی بے حد ہے، اور بصورت آدمی ہے، لیکن قد و قامت کم و بیش ہے، یعنی بعضے تو دراز قد اور بعضے 1 گز اور بعضے ایک بالشت کے ہیں، یعنی 1 باشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں،
اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھ لیتے ہیں، اور مثل حیوانات کے ایک سے ایک جمع کرتا ہے، ان میں کچھ شرم و حیا نہیں ہے، اور مثل بہام کے بول و بازار کرتے ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور دوسری کوئی چیز بھی نہیں پیدا ہوئی، یعنی سوائے تل کے اور کوئی دوسری چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو وہ روزانہ کھاتے ہیں اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصہ سے زندہ ہیں اور اپنی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ پس وہ پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے ہیں، اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے، کھیتوں مویشی ان کے لوٹ مار کر کے کھا جاتے، اور وہ سب اسی قوم وحشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جب اسکندر ذی القرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان زاہدوں اور حکیموں پر بڑی نوازش فرمائی، چنانچہ ان سب نے مل کر اسکندر ذی القرنین سے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو جو احوال گزرتے تھے وہ سب اسکندر ذی القرنین کے سامنے بیان کیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ کہ انہوں نے اسے ذی القرنین، انہوں نے کہا اے ذی القرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین پر پس کے دیویں ہم واسطے تیرے کچھ مال اوپر اس بات کے کہ کر دیوے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، پس خراج گزار بھی ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ سن کر سکندر ذی القرنین نے فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ کہا اسکندر ذی القرنین نے، جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے پس مدد کر میری ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج ماجوج کے ایک دیوار موٹی، اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، ذی القرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس
کہ ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا، پس تاکہ نہ چڑھ سکیں کہ آویں اوپر اس کے، اور نہ سراغ کر سکیں اس میں کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اور پس جب آوے گا وعدہ میرے پروردگار کا تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہ وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ فائدہ اول، لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے کہ 2 پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا، اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا، اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، میں سد سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسا 4 خانہ لنگی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 خانے کی شکل بن گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، اور وہ چاند سے پھسلتے چلے آئیں، یہاں تک کہ کھولے جاویں گے یاجوج اور ماجوج، اور ہر اونچان سے دوڑتے ہوں گے۔ یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا، یاجوج ماجوج سد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو چیزیں پاویں گے کھا جائیں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھینکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری کو توڑ کر باہر آ جائیں، لیکن بحکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مثل پوست بیزا کے کڑوا لیتے ہیں، مثل پوست بیزا کے کر ڈالتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ پس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا تو قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا، اور شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالیں گے، کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا، جبکہ وہ خدا کے حکم سے سد سکندری ٹوٹے گی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی واقعہ ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل۔ آج یہ ویلاگ یہاں ہی ہم مکمل کر رہے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی،
یہ کوچہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔